بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ اگر کسی کو پیدا فرمایا تو وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ جان رحمت سید عالم نور مجسم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کی شان اور مقام اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند و بالا فرمایا ہے۔ آپ کی شان اقدس کے حوالے سے بہار شریعت حصہ اول سے چند عبارات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ مسلمان سنیں اور اپنے نبی کی عظمت اور شان کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عرف والا شان والے پیغمبر کی امت میں ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر اپنے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی فرما برداری عین اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اطاعت الہی بے اطاعت حضور ناممکن۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لے، ایسا بالکل ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شہزاد اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت حضور علیہ السلام کی اطاعت میں ہے، یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے یاد فرمائے، عین حالت نماز میں، فرض نماز میں اگر آقا کریم علیہ السلام اسے یاد فرمائے تو حکم ہے کہ فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور علیہ السلام سے کلام کرے، گفتگو کرے، بات چیت کرے، بدستور نماز میں ہے۔ اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے۔ آپ کی عظمت مسلمان کے دل میں واجب و لازم ہے، بلکہ فرض ہے، اور
بالکل ایمان کا رکن ہے، ایمان کا جز ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث پاک سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر نبی کریم علیہ السلام نے نماز عصر پڑھ کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشمان مبارکہ کھلی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز عصر میری قضا ہو گئی ہے، میں نے یہی سوچا کہ اگر میں آپ کو بیدار کر کے عصر کی نماز ادا کر لوں تو آپ کی نیند میں خلل واقع ہو جائے، آپ کے آرام میں دقت ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں اور میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور کریم علیہ السلام نے حکم دیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، مولا علی نے نماز ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطیٰ نماز عصر، مولا علی نے آقا کریم علیہ السلام کی نیند پر قربان کر دیا۔ کی عبادتیں بھی ہمیں حضور علیہ السلام ہی کے صدقہ میں ملی ہیں، جو بھی عبادت ملی وہ سب حضور کے طفیل ملی ہے، نماز بھی حضور کے طفیل ملی ہے، اس لیے آپ نے نماز کو، وہ بھی نماز عصر کو، آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں قربان فرما دیا۔ عاشق رسول امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر آقا کریم علیہ السلام کو بلایا، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر کے آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق تھا، اس نے اپنا سر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ آقا کریم علیہ السلام کی نیند میں فرق نہ آئے، پاؤں نہ ہٹایا، آخر اس سانپ نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو چہرے انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر پلٹ کر آتا، 12 برس کے بعد اسی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ عاشق رسول امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی اطاعت نہ کر کے کوئی یہ چاہے کہ ہم خدا کی اطاعت کر لیں، ایسا غیر ممکن ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور علیہ السلام اس عالم ظاہری میں نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح آپ کی تعظیم و توقیر بالکل فرض اعظم ہے۔ جیسے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی تعظیم و توقیر تھی، ایسے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی تعظیم و توقیر فرض اعظم ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے، آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ آئے،
تو خشوع خضوع کے کمال کے ساتھ انتہائی تواضع انکساری اور ادب کے ساتھ آپ کا ذکر پاک سنیں، اور جب آقا کریم علیہ السلام کا نام پاک آئے تو نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھے، کہ ایسے موقع پر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے حد درجہ محبت کرے۔ محبت کی کئی ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے چند علامات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، یعنی ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، اور درود پاک کی کثرت کرے، اور نام پاک لکھے، یعنی جب آقا کریم علیہ السلام کا نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صلعم یا صاد آدھا لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے، یعنی پورا درود پاک لکھے۔ آدھا لکھنا یا اشارہ کرنا یا صلعم لکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور فیض سے محرومی کا سبب ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی آل، آپ کے تمام اصحاب، تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام متعلقین، متوسلین سے محبت رکھی، اور حضور کریم علیہ السلام کے دشمنوں سے عداوت رکھی۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبوبوں سے محبت اور دشمنوں سے دشمنی، یہ بھی ایک علامت اور پہچان ہے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی۔ دشمنوں سے دشمنی رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبہ کے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے نبیر اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا، بلکہ اسی عقیدے کی ترجمانی فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں، سب کچھ نبی کے قدموں پر قربان کر دیا جائے، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو دشمنوں سے دشمنی کرے، اگرچہ اپنا باپ ہو، اپنا بیٹا ہو، اپنا بھائی ہو، کنبہ کے کیوں نہ ہو، اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ کتنا بھی کہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضور کے دشمنوں سے محبت کبھی کرے، دشمنی نہ کرے، آنا جانا رکھے، کھانا پینا رکھے، شادی بیاہ رکھے، دعوت وغیرہ رکھے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ دعویٰ جو اس کا ہے بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس دعوے میں اس کی دلیل بالکل کمزور ہے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے۔ کیا معلوم نہیں ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمن سے بھی الفت ہو؟ اسی لیے تاجدار بریلی نے فرمایا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ہو۔ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا، دونوں طرف نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، بالخصوص وہابیہ دیابنا،
ان لوگوں کے ہاں رشتہ بیاہ کرتے، شادی کرتے، ان کے ہاں دعوت میں جاتے، ان کو اپنے ہاں بلاتے اور کھانا پینا رہتا، ملاقات رہتا، بیمار ہوتے تو ان کی عیادت کو جاتے۔ ایسے تمام معاملات وہ کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ اس عقیدے سے ہوش کے ناخن لیں اور ایک طرف آ کر کے پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیں کہ اگر آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہوگی، ان کے دشمنوں سے علیحدہ ہونا ہوگا، تبھی آپ کا دعویٰ سچا ہوگا۔ نیز آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے کہ ان کے تعلق سے جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ الفاظ بھی بالکل انتہائی درجے میں، بالکل ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور کوئی ایسا لفظ بالکل نہ استعمال کرے جس میں کم تعظیمی کی بو آئے، کبھی زبان پر اس کو بھی نہ لائے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اگر قسمت ساتھ دے، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر کو جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت چلا جائے، عمر بھر کی تمام عبادات برباد ہو جائیں گی، سب پر پانی پھر جائے گا اگر آواز بلند ہو گئی اور آقا کریم علیہ السلام کو ناگوار گزرا۔ اس لیے بالکل ادب کا پیکر بن کر کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھ کر چلنے والے یہ ایسی پاکیزہ مبارک جگہ ہے جہاں پر آنکھوں سے سروں سے چلنا چاہیے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی یہ بھی نشانی ہے کہ آپ کے اقوال، افعال اور احوال کو لوگوں سے دریافت کرے اور دریافت کر کے ان کی پیروی کرے، یعنی لوگوں سے پوچھے، علماء سے ملاقات کرے، رابطہ کرے اور آقا علیہ السلام کے تعلق سے معلومات کیا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک سنائیے، آقا کریم علیہ السلام کہ صبح و شام کے جو معمولات تھے وہ بتائیے، اور جو علماء بتائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی محبت کی ایک نشانی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے وہ کافر ہے۔ حقارت توہین کی نظر سے جس نے بھی آقا کریم علیہ السلام کی کسی قول، کسی فعل، کسی عمل یا کسی حالت کو دیکھا وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کے کافر و مرتد ہو جائے گا۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہے، تمام جہان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت تصرف ہے، جو چاہیں کریں، جسے چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا کوئی پھیرنے والا نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ سنت کی حلاوت سے محروم رہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے۔ جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں، رزق اور خیر اور ہر قسم کی عطائیں آقا کریم علیہ السلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت آقا کریم علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے قبضے میں احکام تشریعیہ جو ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کے قبضے میں کر دیے گئے ہیں۔ احکام تشریعہ وہ ہیں، وہ احکام کے حلال و حرام کرنے کے اختیارات، وہ اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کر دیے ہیں، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔ اسی لیے تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت آقا کریم علیہ السلام کو ملا۔ روز میثاق تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے اور حضور علیہ السلام کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ یعنی تمام نبی کو جو نبوت ملی ہے اسی عہد اور قول و پیمان قول اقرار پر دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء آپ علیہ السلام کے امتی، سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں آقا کریم علیہ السلام کی نیابت کا حق ادا کیا ہے اور آپ کی نیابت میں کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور کریم علیہ السلام کے نور سے اللہ نے تمام عالم کو منور فرمایا۔ بہی معنی ہر جگہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آقا کریم علیہ السلام کے شان پاک کے حوالے سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔